آج سے ٹھیک ایک سال قبل 6 اور 7 مئی 2025 کے درمیانی شب بھارت کی طرف سے بزدلانہ جارحیت میں خواتین، بچے اور بزرگوں سمیت متعدد بے گناہ اور معصوم پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ دشمن نے اس زمین پر دہشت گردانہ کارروائی کی جسے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس نے بہاولپور، مرید کے کوٹلی اور مظفر آباد کی مساجد پر میزائل برسائے، بچوں کا خون اس پاک دھرتی پر بہا، لیکن یہ قوم ڈری نہیں، یہ جھکی نہیں، بلکہ اس دشمن کو اس کی اوقات اور اصلیت دکھانے کے لیے اور اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تصویر بنتی ہوئی نظر آئی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر ایسے لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہی آیت مبارکہ اس تاریخی آپریشن کی پہچان بنی جو 10 مئی کو بھارتی جارحیت کے جواب میں شروع ہوا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کامیابی سے مکمل کیا اور پاکستان نے اس معرکے کو معرکہ حق کا نام دیا۔ پاکستان فوج نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت بھارت کے اندر اہم عسکری اور دفاعی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جن میں ادھم پور، پٹھان کوٹ، سرسا اور سورت گڑھ ایئر فیلڈز، برہموس میزائل سٹوریج سائٹ، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور اڑی کا سپلائی ڈپو شامل ہیں۔ بیاس اور ناگروٹا میں واقع برہموس میزائل کے ذخائر بھی تباہ کیے گئے جو پاکستانی شہریوں پر حملے میں استعمال ہوئے تھے، جبکہ آدمپور اور بجھ میں نصب S-400 دفاعی نظام کو بھی پاک فضائیہ نے کامیابی سے نشانہ بنایا اور غیر مؤثر کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی، قائدانہ کردار اور جرأت و بہادری دنیا کی جنگی تاریخ کے ایک اہم باب کے طور پر رقم ہے۔ جب حملہ ہوا تو پاکستان نے دشمن کے 8 جہاز مار گرائے اور پاکستانی فوج کی کارروائی کے بعد چند گھنٹوں کے اندر دشمن نے گھٹنے ٹیک کر جنگ بندی کی التجا کی۔ پاکستان نے جس دلیری اور تیزی سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا، اسے دیکھ کر ساری دنیا ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی۔ پاک فضائیہ، بری فوج اور بحریہ کی جرأت اور قربانی نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی قوم اور اس کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ پھر اس فتح مبین کے اثرات کیا ہوئے؟ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں امن کے علم بردار کے طور پر ابھرا ہے اور پاکستان نے سفارتی اور بیانیہ کے محاذ پر بھی اہم کامیابیاں حاصل کی اور پاکستان کی اس عظیم جیت نے خطے میں طاقت کے توازن کو یکساں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ ہر سال 10 مئی کو قومی سطح پر یوم معرکہ حق کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش اور جذبہ ملی وحدت سے منایا جائے گا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی کو یہ اچانک پیدا ہونے والا تنازع نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی جڑیں قیام پاکستان کے پہلے دن سے ہی پھوٹنا شروع ہو گئی۔ بھارت نے کبھی دل سے یہ تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور مستقل ریاست ہے۔ اسی ذہنیت نے اسے ہمیشہ ایک ایسے پڑوسی کا روپ دیا جو دوستی کا دم بھرتے ہوئے پیٹھ میں جھرا گھونٹنے کی طاق میں رہتا ہے۔ قیام پاکستان کے فوری بعد ہی بھارت نے ریاست کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو ظلم و جبر کی چکی میں پیس دیا۔ پھر 1965 اور 1971 کی جنگیں اور 71 میں بھارت نے اپنی مداخلت اور سازشوں سے پاکستان کا جغرافیہ تبدیل کر دیا۔ یہ زخم آج بھی قومی حافظے میں تازہ ہے۔ زمانہ بدلا، طریقے بدلے، مگر بھارت کی نیت نہ بدلی۔ اس نے پاکستان کے خلاف محاذ آرائی کو ایک مستقل پالیسی
قومی پالیسی بنا لیا۔ داخلی محاذ پر بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر کو مالی اور عسکری امداد فراہم کی۔ بھارت اور عالمی سطح پر بھی بھارت کا کردار اور بھی زیادہ گھناؤنا رہا۔ ہر بین الاقوامی فورم پر چاہے اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی عالمی پلیٹ فارم، بھارت نے بغیر کسی ثبوت اور سیاق و سباق کے پاکستان کے خلاف جھوٹا اور مذموم بیانیہ پیش کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا۔ المیہ یہ ہے کہ خود بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں بیسیوں علیحدگی کی تحریکیں سرگرم ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ، خالصتان تحریک، ناگالینڈ تحریک، منی پور، میزورم اور نہ جانے کتنی اور تحریکیں بھارت کے اندر اپنے گھر کی آگ کی خبریں دیتی ہیں۔ وطن کا دفاع، وطن وہ سرزمین ہے جس میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، جہاں اسے امن ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اور اس کی عزت اور آبرو محفوظ رہتی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے حب الوطنی کو فطری جذبہ تسلیم کیا اور وطن کے دفاع کو شرعی و اخلاقی فریضہ قرار دی، بلکہ شریعت کی بہت سی نصوص اس بات کی کو واضح کرتی ہیں کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا دراصل جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک صورت ہے، کیونکہ اس میں جانوں کی حفاظت ہے، حقوق کی صیانت ہے اور پورے معاشرے کو تحفظ کا اظہار فراہم کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر نکلے تو آپ نے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، واللہ انکی لا احب بلاد اللہ لیا ولولا ان قومکی اخرجونی منک ما خرجت۔ اللہ کی قسم، تو اللہ کی تمام سرزمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تیرے باشندے مجھے تجھ سے نہ نکال دے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ترمذی شریف کی حدیث، اور یہ حدیث ہمیں خود بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے اس قدر محبت تھی، حالانکہ اس سرزمین میں آپ کو بے شمار تکلیف اور اذیتیں دی گئی تھیں، مگر محبت کا یہ بندھن پھر بھی نہ ٹوٹا۔ پھر وطن کا دفاع ایک شرعی فریضہ ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے دین کے دفاع و حفاظت میں جان دے دے وہ بھی شہید ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو کس قدر واضح انداز میں یہ ذکر ہے کہ اپنے حقوق کی حفاظت میں جان دے دینا جہاد ہے، شہادت ہے اور عبادت ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت، سرحدوں کی حفاظت اور چوکیداری جہاد کا اہم ترین حصہ ہے، گویا یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو وطن کے دفاع کی مختلف صورتیں ہیں۔ وطن کا دفاع یہ زندگی کے ہر شعبے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ فوجی جوان سرحدوں کی حفاظت کر کے دفاع کرتے ہیں، علماء کرام فکری الغار اور گمراہیوں کا مقابلہ کر کے دفاع کرتے ہیں، ڈاکٹر، اساتذہ، انجینئر وطن کی تعمیر اور معاشرت کی خدمت کے ذریعے دفاع کرتے ہیں، اور صحافی اور دانشور قومی شعور اور وطن سے وابستگی کو مضبوط کر کے اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ غرض جو بھی اپنے وطن کی حفاظت اور تعمیر کے لیے خلوص دل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنے وطن کا ایک مخلص محافظ اور مدافع ہے۔ اب وطن سے غداری کے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں کہ اسلام ہر اس شخص کے عمل کو قابل مذمت اور حرام قرار دیتا ہے جو دشمن کا ساتھ دے، وطن کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے یا اس کے اندر فتنہ و فساد برپا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وطن سے غداری اور بے وفائی نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ سب سے بڑے ظلم اور زمین میں فساد پھیلانے کی بدترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ واضح رہے کہ خیانت اور غداری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب میدان جنگ سجا ہو اور مارکہ حق سرگرم ہو
تو اس وقت اپنی ہی افواج اور مجاہدین کے خلاف بول کر، لکھ کر اور منفی تبصرے کرتے ہوئے ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا، اور دشمن فوج کی تعریف کر کے ان کے اسلحہ اور ٹیکنالوجی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور ان کی کارروائیوں کو ہائی الارٹ کر کے ان کا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں ہی کام اپنے وطن سے بے وفائی اور غداری کی بدترین صورتیں ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب فرمائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ سنو، یہ فلاں کی غداری کا جھنڈا ہے۔ دین اور وطن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اسلام دین اور وطن کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا، بلکہ وطن کے دفاع کو عقیدے اور عمل صالح کا ایک لازمی حصہ قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وطن عزیز سے صحیح معنوں میں حقیقی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔